بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا اللہ فی ایام معدودات فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون۔ آج حج کا 5واں اور آخری دن ہے۔ جس طریقے سے کل 11ویں کو یعنی حج کے چوتھے دن میں آپ نے رمی کی ہے، بالکل وہی کام آج 12ویں کو بھی ہے، اور آج آخری رمی بھی آپ کی ہو سکتی ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 12 کے بعد 13 کو بھی رمی ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد نہیں ہوتی۔ 12 تاریخ کو بھی آپ کو صرف رمی کرنا ہے اور کوئی کام نہیں ہے۔ پورے دن کے اندر آپ کا اور کوئی کام نہیں ہے، صرف رمی کرنا ہے۔ اس لیے رمی کرنے کے لیے آپ کو ظہر کے بعد یعنی زوال کے بعد نکلنا ہے۔ آج کی تاریخ میں یعنی 12 تاریخ کو بھی رمی کا جو وقت شروع ہوگا 11ویں تاریخ کی طرح آج بھی زوال کے بعد ہی وقت شروع ہوگا، زوال سے پہلے نہیں کی جا سکتی، زوال کے بعد۔ اس لیے بہتر ہے کہ زوال ہونے کے بعد میں یعنی ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد میں آپ پہلے ظہر کی نماز پڑھ لیں، بے فکر ہو جائیں، پھر اس کے بعد میں جو ہے رمی کے لیے جائیں۔ رمی کے لیے آپ جائیں تو سب سے پہلے سب سے چھوٹا جمرہ بالکل کل کی طرح ہے، سب سے چھوٹا جمرہ وہاں پر آپ پہنچ جائیں۔ اگر ممکن ہو اور ہو سکے تو قبلے کی طرف منہ کر کے آپ شیطان کو رمی کیجیے، اور اگر ممکن نہ ہو، بھیڑ کی وجہ سے دقت ہو اور قبلے کی طرف منہ نہ کیا جا سکتا ہو تو آپ کسی بھی سائڈ سے کسی بھی طرف سے آپ رمی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ یہاں سے تھوڑا سا آگے بڑھ جائیے اور کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے اللہ سے دعا کیجیے۔ پھر اس کے بعد دوسرے جمرے پر آ جائیے، جمرہ وسطیٰ، دوسرا شیطان منجلا بیچ والا، اس پر آ جائیے، اور وہاں پر آ کر پھر آپ کو کعبہ کی طرف منہ کر کے رمی کرنا ہے، اور اگر قبلہ کی طرف منہ نہیں کر سکتے تو کسی بھی سائڈ سے کر سکتے ہیں۔ اور 7 کنکریاں مارنے کے بعد ہر کنکری پر آپ کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اگر پورا یاد ہو تو اچھی بات ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر رغمن للشیطان رضا للرحمن اللہم اجعلہ حجم مبرورا وذما مغفورا وسعیا مشکورا۔ اگر یاد ہو تو ٹھیک ہے، اور اگر یاد نہ ہو تو صرف اتنا کافی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، ہر کنکری بسم اللہ پڑھ کر آپ کو مارنا ہے۔ پھر اس کے بعد مارنے کے بعد آپ تھوڑا سا آگے بڑھ کر کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے دعا کیجیے، اور پھر اس سے آگے بڑھ جائیے۔ اب آخری شیطان بچا ہے سب سے بڑا والا جمرہ اخرى، جمرہ عقبہ، جو مکہ شہر کی طرف ہے۔ تو وہاں پر بھی آپ کو جو ہے 7 کنکریاں مارنا ہے، اور یہاں پر 7 کنکریاں مارنے کے بعد اب آپ کو دعا نہیں کرنا ہے۔ آپ کا حج مکمل ہو چکا ہے، آخری رمی بھی ہو چکی ہے۔ اب آپ اپنے کمرے پر آ جائیے، اگر آپ چاہیں تو نکل جائیے مکہ کے لیے، مکہ کے لیے اپنے ٹھکانے پر جہاں آپ کا مقام ہے وہاں کے لیے آپ نکل جائیے، اور غروب سے پہلے سورج غروب ہونے سے پہلے آپ کو یہاں سے نکلنا ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے، اپنے ساتھیوں کی وجہ سے، بھیڑ اور ازدحام کی وجہ سے، یا آپ کو جو ہے رمی کرنے میں دیر ہو گئی ہے، پھر واپس آپ اپنے مینا میں اپنے ٹھکانے پر آئے، اب جو ہے وہ رمی اب مینا سے آپ جو ہے غروب سے پہلے نہیں نکل سکتے، تو کوئی زیادہ پرابلم نہیں ہے، آپ رات کو بھی نکل سکتے ہیں، مغرب پڑھ کر نکل سکتے ہیں، عشاء پڑھ کر بھی نکل سکتے ہیں، رات کے کسی بھی حصے میں آپ جو ہے وہ مینا سے نکل سکتے ہیں۔ صرف یہ ہوگا کہ ٹھیک نہیں ہے، ذرا پسندیدہ نہیں، مکروہ ہے، لیکن صبح صادق سے پہلے کسی بھی وقت آپ یہاں سے نکل سکتے ہیں۔ اور اگر صبح صادق یہیں پر ہو گئی، مینا کے اندر نماز کا وقت ہو گیا، صبح صادق ہو گئی، تو اب آپ اب اگلے دن کی یعنی 13 کی رمی کے بغیر آپ یہاں سے نہیں نکل سکتے۔ 13 کو بھی رمی کرنا آپ کے لیے واجب ہو گیا۔ ہاں یہ ہے کہ 13 کو صبح فجر کی نماز پڑھ کے نکل سکتے ہیں۔ 13 کو جو رمی کا جو وقت ہے وہ صبح صادق سے شروع ہو جاتا ہے اور غروب تک رہتا ہے، صبح صادق سے لے کر غروب تک، یعنی تقریباً سمجھ لیجیے کہ 12 گھنٹے، صرف دن میں، رات میں نہیں۔ سب سے پہلے دن جو آپ نے رمی کی ہے 10 کو، اس کا جو وقت شروع ہوتا ہے وہ صبح صادق سے شروع ہو جاتا ہے، تو اگلی صبح صادق تک رہتا ہے، یعنی پورے 24 گھنٹے کا ٹائم آپ کو دیا جاتا ہے۔
یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر یعنی سورج نکلنے سے لے کر طلوع آفتاب سے آپ زوال کے پہلے پہلے تک آپ یہ کریں تو یہ سنت ہے، مستحب ہے. اور اگر اس کے بعد آپ کریں غروب تک تو کوئی بات نہیں، بالکل مباح ہے، جائز ہے، کوئی پرابلم نہیں، کوئی دقت نہیں. اور اگر اپنے بزرگوں کی وجہ سے یا عورتوں کی وجہ سے اگر آپ رات کو کرنا چاہیں یا آپ کر لیں اور آپ کی خواتین اور بزرگ وغیرہ جو ہے وہ رات کو رمی کریں، عشاء کے بعد کریں، مغرب بعد کریں، عشاء کے بعد کریں، صبح صادق سے پہلے پہلے کسی بھی وقت کریں تو ان کے لیے کوئی کراہت نہیں ہے، بالکل جائز ہے. یعنی پہلے دن کی جو رمی کا وقت ہوتا ہے وہ تقریباً 24 گھنٹے ہوتا ہے. 10 تاریخ کی صبح صادق سے 11ویں تاریخ کی صبح صادق سے پہلے پہلے تک آپ کر لیجئے، پورے 24 گھنٹے کا ٹائم کو ملتا ہے. 11 اور 12 کو جو آپ رمی کریں گے اس کا وقت شروع ہوتا ہے زوال کے بعد، اس سے پہلے ہرگز بھی نہیں. اس سے پہلے اگر آپ رمی کریں گے تو رمی نہیں ہوگی نہیں. اور تو زوال کے بعد آپ کو رمی کرنا ہے تو 11 اور 12 کو جو آپ کو رمی کا جو وقت ملے گا وہ ہوگا تقریباً 18 گھنٹے. یعنی زوال کے بعد سے شام تک، اور شام کے بعد بھی جو ہے رات کو اگر آپ کرنا چاہیں تو صبح صادق تک اس کا ٹائم رہتا ہے 11ویں کا بھی اور 12ویں کا بھی. لیکن ہاں اس کا وقت ہوتا ہے جو ہے وہ 18 گھنٹے ہو گیا تقریباً. لیکن 13 تاریخ کی صبح صادق تک اگر آپ مینا سے اگر نہیں نکل سکے تو 13 تاریخ کی رمی بھی آپ پر واجب ہو جائے گی. اور 13 تاریخ کو جو رمی کا وقت شروع ہوگا وہ زوال سے نہیں بلکہ صبح صادق سے شروع ہو جائے گا. آپ کی سہولت کے لیے صبح صادق سے وقت شروع ہو جائے گا. لیکن اس رمی کا وقت صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک رہے گا، بس 18 گھنٹے نہیں بلکہ یہ سمجھ لیجئے کہ صرف دن میں 12 گھنٹے رہے گا. اگر 13 تاریخ کو بھی غروب تک آپ رمی نہیں کر سکے تو اب رمی کا کوئی بھی وقت باقی نہیں بچا ہے، آپ کو دم ہی دینا پڑے گا، آپ کو قربانی ہی کرنا پڑے گا. اس لیے 13 تاریخ کو غروب سے پہلے پہلے، سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے آخری رمی جو بھی ہے وہ بھی کر لیجئے. اور صبح صادق کا وقت اچھا ہے، آپ جو ہے وہ 13 تاریخ کی صبح بھی اگر آپ نماز پڑھ کر صبح ٹھنڈے ٹائم میں اگر یہ کام آپ کر لیں اور مکہ چلے جائیں، اچھا ہے ماشاءاللہ. آپ کا حج اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا، حج مکمل ہو چکا ہے. رمی جو ہے جو آدمی چل پھر سکتا ہو اس کے لیے خود جانا ضروری ہے. وہ اپنی طرف سے کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ میری طرف سے رمی کر لیں. آپ چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے. عورتوں کو بھی رمی کرنے کے لیے جانا ضروری ہے. عورت اگر یہ کہے کہ بھئی میں عورت ہوں، خاتون ہوں، لیڈیز ہوں اور میری طرف سے آپ رمی کر لیں، شوہر کو، بھائی کو، باپ کو، کسی کو دے دیں تو یہ جائز نہیں ہے. عورتوں کو بھی خود جانا ضروری ہوگا. صرف اس کے لیے ہے جو چل پھر نہ سکتا ہو، بیمار ہو، جس کے لیے چلنا پھرنا منع ہو، یا بے ہوش ہو گیا ہو، یا کسی وجہ سے وہ کوئی ایسی پرابلم آ گئی ہو جس کی وجہ سے اس کا چلنا پھرنا مشکل ہو، اس کی طرف سے کوئی دوسرا آدمی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں کر سکتا. ماشاءاللہ یہ سب کچھ ہو جو گیا. قرآن کریم کے اندر لکھا ہوا ہے فمن تعجل فی یومین، اگر کوئی آدمی 11 اور 12 کو بھی جو ہے وہ رمی کر کے اپنا حج مکمل کر رہا ہے اور مکہ آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. ومن تاخر، اور اگر کسی آدمی کو کوئی دقت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی اور وہ جو ہے وہ اس کو دیر ہو گئی ہے اور وہ 12 کو جو ہے نہیں جا سکا ہے، مینا سے باہر نہیں نکل پایا ہے، ومن تاخر، اور اس کو 13 تاریخ کو جو ہے مطلب وہیں پر ہو گئی تو 13 تاریخ کی رمی کرنا اس کے لیے واجب ہو جائے گی. ومن تاخر فلا اثم علیہ، تو کسی آدمی کو جو ہے وہ 13 تاریخ کی بھی رمی کرنا پڑ جائے تو کوئی پرابلم نہیں. 11 12 13 کو بھی کر سکتے ہیں، اور 12 کی شام تک اگر آپ نکل گئے تو اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا حج قبول فرمائے. جائیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اور ہمارے لیے بھی دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بار بار حج کرنا نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بار بار وہاں پر حاضری کی سعادت نصیب فرمائے.